ذوق آگہی کے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا پروگرام ربوہ کی ایک ایکس احمدی خاتون پر گزرنے والی بربریت کے بارے میں ہے، جو انصاف کی تلاش میں عدالتوں میں خوار ہو رہی ہیں۔ نظام جماعت سے انصاف نہ ملنے اور خاموش ہو جانے کی تلقین کے بعد انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہاں انہیں کیا کیا مشکلات درپیش ہیں، ہم ان مشکلات کے بارے میں آج جانیں گے۔ ان خاتون نے، جن کا نام سمیرہ ہے، ہماری ایڈمن زاہدہ نثار صاحبہ کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں بہت سے ثبوت بھیجے۔ آج کے پروگرام کی آرگنائزر ہماری ایڈمن زاہدہ نثار صاحبہ ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس معاملے کی تفصیلات گروپ کے ممبران کے سامنے پیش کریں۔ جی زاہدہ نثار صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ ایک لڑکی جو کہ جس کا نام ہے سمیرہ محمود، وہ ربوہ میں رہتی ہے اور اس کا ریپ کیا اس کے اپنی ہی خالہ کے بیٹے نے، جو کہ وہ بھی ربوہ میں ہی رہتا ہے اور احمدی ہے، اور اس کے بہت سارے احمدی عہدیداروں اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکیوں کا ریپ کرتا ہے۔ اس کی چونکہ وہ خالہ ہے، اس کی ماں جو ہے، تو اس لڑکے نے اس کو کال کی یا اس کو میسج کیا کہ آپ پلیز آئیں، میری امی کو آپ سے کام ہے۔ جب وہ ان کے گھر گئی تو اس کی امی یعنی کہ اس لڑکی کی خالہ گھر پہ نہیں تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ ریپ کیا۔ میں اس کی اپنی زبانی اس کی آڈیو آپ کو سینڈ کرتی ہوں، جو کہ آپ خود سن لیں۔ میرا نام سمیرہ محمود ہے اور میں چناب نگر کی رہنے والی ہوں۔ 22/9/2019 کو میرے ساتھ ریپ کا واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ کے بعد تقریباً میں 12 سے 13 دن تک میں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس دوران ملزم نے مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگ گیا، میرے خامند کو مارنے کی دھمکیاں دینے لگ گیا تھا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس تمہاری ویڈیوز ہیں، وہ میں نیٹ پہ چڑھا دوں گا تو تم زندہ رہنے کے قابل نہیں رہ سکو گی۔ تو مار تو اس نے مجھے پہلے ہی دیا ہے جب اس نے میرے ساتھ یہ گندا کام کیا ہے۔ تو اس کے بعد جب پھر میں نے 5/10/2019 کو FIR کروائی تھی، تو اس کے بعد مجھے دفتر والوں نے، صدر عمومی کے شعبہ امور عامہ کا انچارج ہے ملک عامر ایڈوکیٹ، اس نے بلایا اور اس نے وہاں پر مجھے دھمکانا شروع کر دیا کہ تم اپنا کیس واپس لے لو، FIR واپس لے لو، تمہارے کیس کا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میں، کچھ نہیں ہوگا، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن جب میں نے ان کی بات نہیں مانی تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے FIR واپس نہیں لینی، میں اس درندے کو سزا دلواؤں گی۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اپنا کیس چلاتی ہو، اس لیے اس نے مجھے دھمکیاں دی اور کہا کہ تمہارے کیس کا میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر جب میں نے اس ملزم کے خلاف FIR واپس نہیں لی تھی تو ملزم نے پھر لالیاں سیشن جج ہیں انجم رضا صاحب، ان سے اپنی عبوری ضمانت کروا لی تھی۔ پھر جب ہماری وہاں تاریخ لگی ہے، میرے وکیل صاحب وہاں پیش ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارا سارا موقف جج صاحب کے سامنے رکھا، تو پھر جج صاحب نے جو ہیں انجم رضا صاحب، انہوں نے دوبارہ اس کی جو عبوری ضمانت کی تھی وہ خارج کر دی اور اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ مگر جو ASI آصف علی تھا وہ ملزم کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کی ملی بھگت کی وجہ سے اس نے ملزم کو گرفتار نہیں کیا اور ملزم نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی عبوری ضمانت کروا لی تھی۔ پھر جب لاہور ہائی کورٹ میں ہماری تاریخ لگی تو ہم لوگ وہاں پیش ہوئے، تو ہم وہاں گئے تھے، میں وہاں گئی تھی، لیکن میرے وکیل صاحب جو تھے وہ وہاں پیش ہی نہیں ہوئے۔ تو ملزم کا وکیل وہاں تھا، اس نے اپنا موقف جج صاحب کے سامنے رکھ دیا، اپنی بات کی، تو جج صاحب نے صرف انہی کے آرگومنٹ سنے ہیں اور اسی بنا پر اس ملزم کی جو ہے وہ ضمانت کنفرم کر دی۔ تو میری بات ہی نہیں سنی گی، میں نے انہیں کہا کہ میرے وکیل صاحب پیش نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی، مجھے کوئی موقع نہیں دیا کہ میں اپنے وکیل وہاں پیش کروں، پھر ہماری بات سنی جائے، پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے ایکس فیصلہ کر کے تو ملزم کی ضمانت کنفرم کر دی، اور اس وجہ سے آج تک میں دھکے کھا رہی ہوں، مجھے انصاف ہی نہیں مل رہا۔
اور مجھے ادھر لالیاں کے جو ہیں جج، ان پہ بھی کوئی خاص اعتماد نہیں ہے کہ وہ بھی مجھے انصاف دیں گے. پتہ نہیں اب یہ یہاں والے کیا کریں گے. اب پھر ہائی کورٹ میں نے دوبارہ پھر اپنی رٹ دائر کروائی تھی. تو پھر سیالکوٹ کے ایک وکیل احسان اللہ مغل صاحب جو ہیں وہ میں نے کیے. ان کو اچھی بھاری فیس میں نے ادا کی. انہوں نے فیس وصول کر لی، لیکن وہ جج صاحب کے سامنے انہوں نے میرا موقف جو ہے وہ پیش ہی نہیں کیا، کوئی بات ہی نہیں کی. صرف جج صاحب سے کہہ دیا کہ ہمیں اگلی تاریخ دے دیں، اور اس کے بعد کوئی بات چیت ہی نہیں کی انہوں نے. نہ جج سے بات کی، نہ ہم سے بات کی. وہ بھی وکیل ان کے ساتھ مل گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کروائی. تو وہاں پر جو ہیں ملک عامر کا بھائی ہے ملک آصف، اس اٹارنی جنرل ہے، ڈپٹی اٹارنی ہائی کورٹ میں. تو اس نے میرا کیس پینڈنگ کروایا ہوا ہے. میرے کیس کا نمبر 31013 ہے. تو وہ میرے کیس کو نہیں لگنے دے رہا. میں نے خود اس کو جج کے ریڈر جو ہیں ان کو پرچیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے صاف بات ظاہر ہے کہ وہ میرے کیس کو وہاں نہیں لگنے دے رہا. اس کا بھائی جو ملک عامر ہے وہ یہاں لالیہ میں میرے کیس کو نہیں چلنے دے رہا. جماعت بھرپور طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے میرے کیس پہ. تو میری تو آپ کے چینل کے توسل سے یہ اپیل ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ سو موٹو نوٹس لیا جائے کہ میرے کیس پہ یہ لوگ کیوں اثر انداز ہو رہے ہیں. کون اتنا پاورفل ہے جو اتنا اثر انداز ہو رہا ہے کہ میں 4 سال ہو گئے ہیں دھکے کھا رہی ہوں، مجھے کوئی انصاف ہی نہیں مل رہا ہے. مجھے کیوں نہیں انصاف دیا جا رہا. اور دوسرا یہ کہ میں اتنی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس درندے کو سزا دلواؤں کہ آئندہ وقت میں کوئی چوتھی عورت اس کی درندگی کا نشانہ نہ بنے. لیکن شاید ہمارا معاشرہ یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کے درندوں کو سزا دی جائے. تو اس لیے میرا بھی کیس عدالت میں ہے موجود. میری وہاں پہ بھی گواہی وغیرہ ہونی ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں شو میں شیئر نہیں کر سکتی، لہٰذا میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں میں مزید معلومات نہیں دے سکتی. جو میں نے آپ کو بتایا، جو میرے ساتھ ہو چکا ہے، جو میرے کیس کے ساتھ کیا جا چکا ہے، وہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں سے میری اپیل ہے کہ دردمندانہ اپیل کر رہی ہوں میں آپ لوگوں سے کہ مجھے انصاف دلوائیں تاکہ میں اس کیس سے کسی دوسرے کی عزت جو ہے اس کو محفوظ رکھوا سکوں. میری آپ سے، زاہدہ آپا آپ سے اور عرشی آپا جو ہیں آپ کی ایڈمن صاحبہ، ان سے سب سے اپیل ہے کہ پلیز میری مدد کریں تاکہ میں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا سکوں اور اس درندے کو سزا دلوا سکوں. کیونکہ جماعت نے تو میرے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے. میرا ساتھ دینے کے بجائے اس درندے کا ساتھ دیا ہے جو پہلے 2 عورتوں کی عزتیں برباد کر چکا ہے. تیسرا اس نے مجھے نشانہ بنایا. ہو سکتا ہے اگلے وقت میں وہ کسی چوتھی، 5ویں، 6ٹھی کی عزتوں پہ نظر ڈالے بیٹھا ہو، جس کو خدا را آپ لوگ ہی محفوظ کروا دیں. تو اس درندے کو سزا دلوائیں، میری مدد کریں. شکریہ. میرے کیس پہ یہاں پہ ملک عامر ایڈوکیٹ اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہے شبیر باجوہ، اور یہاں ہے ایک ملک غلام عباس نسوانہ. یہ جو ہیں یہ بندے بھرپور طریقے سے مل کر میرے کیس کو دبا رہے ہیں کسی طریقہ سے میں اپنا کیس چھوڑ دوں. کیونکہ یہاں پر جج صاحبہ جو ہیں وہ 2 مہینے کی تاریخ دے رہی ہیں، 2 مہینے بعد تاریخ دے رہی ہیں. یہ پورا سال گزر گیا، اس سال میں اسی طرح تاریخیں ملی ہیں مجھے. اور میں نے شہادت کروانی ہے لیکن میرے وکیل صاحب پیش نہیں ہو رہے کہ میں شہادت کروا دوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر میں ایسا کون سا وکیل کرواؤں جو میرا ساتھ دے، وہاں پیش ہو، میں اپنی شہادت پیش کراؤں وہاں پہ تاکہ اس ملزم کے خلاف جلد از جلد کوئی کارروائی کی جائے، اس کو سزا ہو سکے. ان 3-4 بندوں نے مل کے میرے کیس کو بری طرح خراب کر دیا. انہوں نے میرا میڈیکل بھی جو ہے وہ بھی پولیس کے ساتھ مل کے 18 دن یہاں رکھوایا. اس کے بعد جا کے انہوں نے لاہور لیبارٹری میں جمع کروایا. اس کی رپورٹ بھی میں آپ کو سینڈ کر چکی ہوں. اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پولیس نے 18 دن بعد جمع کروایا جس وجہ سے وہ ضائع ہو چکا ہے. تو
یہ جو ہیں شبیر باجوہ، ملک عامر اور ملک غلام عباس نسوانہ، یہ سارے مل کے پتہ نہیں یہ جماعت کا کون سا ایسا بندہ ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو ان کو دباتا اور یہ دب جاتے ہیں. یہ ان کے ساتھ مل کے کسی کو انصاف نہیں دیتے. میرے خیال میں کہ یہاں پر میں پہلی لڑکی ہوں جس نے جماعت کے اگینسٹ جا کر یہ اپنا کیس دائر کروایا تھا، کیونکہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ یہاں پر کسی نے کیس ایسی کیا ہو. میں نے حضور کو بارہا دفعہ خط لکھے تھے کہ حضور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن حضور کی طرف سے بالکل خاموشی. انہوں نے میرے کسی خط کا جواب نہیں دیا. اور ان لوگوں کا میں نے بتایا، شبیر باجوہ، ملک عامر کا، کہ یہ جو ہیں ملکہ آصف، یہ سارے مل کے میرا کیس خراب کروا رہے ہیں. حضور میری بات سنیں، میرا ساتھ دیں. لیکن جماعت نے میری بات نہیں سنی، میرا ساتھ نہیں دیا. اس درندے کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کو بچانے پہ لگے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے جماعت کی اور کتنی بیٹیوں کی عزتیں خراب کروانی ہیں، کتنے اور گھر خراب کروانا چاہتے ہیں کہ کتنی اور لڑکیاں جو ہیں نہ وہ بیچاری زندہ میں رہ سکیں نہ مردہ میں رہ سکیں. جی یہ وہ لڑکا ہے جس نے کیس کا ریپ کیا ہے. جی تو یہ جو لڑکا ہے یہ نہ صرف اس نے سمیرہ کا ریپ کیا، یہ پہلے بھی ریپ کرنے کا عادی ہے. یہ پہلے بھی ایک گھر میں گھسا اور اس لڑکی کا ریپ کیا. تو انہوں نے جماعت والوں نے کیا کیا، اسے کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لو. تو اس کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرا دیا گیا اور ایک قسم کی جیسے شادی ہو گئی ہے. اس لڑکی کو خام خواہ کا جھوٹا دلاسا دیا گیا کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو گئی ہے. اس نکاح کے بعد یہ لڑکا جو ہے یہ ملائیشیا چلا گیا اور وہاں پہ کافی دیر رہا. ملائیشیا مقیم ہونے کے درمیان میں ہی اس نے ایک طلاق نامہ بھیجا اس لڑکی کے نام اور اس کو کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو گئی ہو. یہ کام کرتے ہیں. دیکھیں خود تو عہدے دار نہیں ہے، لیکن یہ جن لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ عہدے دار ہیں. جیسے ملک عامر منیر جو ہے وہ امور امہ کا انچارج ہے، اور وہ اس کا کیس جو ہے نا لالیہ میں جو اس نے کیس کرایا ہوا ہے اس کیس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کا کیس چلنے نہیں دیتا. یہ اس کی وجہ سے یہ سب ڈیلے ہوا ہے. ہم لوگ سمیرہ جی کے غم میں اور ان کی اس پریشانی میں برابر کے شریک ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو انصاف ملے. لیکن یہ ہے کہ اس دوران میں بعض سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ جو حاضرین سن رہے ہوں گے ان کے ذہن میں بھی پیدا ہو رہے ہوں گے. تو میں یہاں وہ سوال پوچھ لیتی ہوں، اور اگر ہمارے حاضرین میں سے کسی کا آیا تو سوال آیا تو وہ بھی پوچھ لوں گی. ہماری خواہش ہے کہ ان کے لیے جو آواز اٹھائی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی خدا کی طرف سے کوئی کسی کے دل میں تحریک پیدا کر دے اور خاص ہیلپ ان کو مل جائے. جی ٹھیک ہے. تو پہلے یہ کیا ربوہ میں قضا کے پاس گئی تھی یا انہوں نے ڈائریکٹ اپنا میرا مطلب ہے عدالت میں اپنا کیس لے گئیں یا پولیس کے پاس FIR وغیرہ درج کرا دی؟ اس سلسلے میں کچھ اگر بتا سکیں. جی یہ کہتی ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تو یہ گئی تھی وہاں، تو وہاں پہ ملک عامر منیر تھا جو کہ عمومی کا انچارج ہے، شعبہ عمومی. میں تو ان چیزوں کو زیادہ جانتی نہیں ہوں، لیکن بہرحال اتنا ضرور میں کہہ سکتی ہوں کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ شعبہ عمومی کا وہ انچارج ہے جو کہ جس نے کہ اس کو کہا کہ تم اپنا کیس واپس لے لو، تمہارے اس کیس کا کچھ نہیں بننا. جی بہت شکریہ زاہدہ جی. باقی یہ کہ جو بھی ہوا ہے بہت ہی افسوسناک ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو انصاف مل جائے. اب ہم اس بارے میں مزید کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی آواز اٹھانا، ان کے کیس کو سامنے لانا ضروری تھا، جس کے لیے انہوں نے کہا ہم ذوق آگہی والوں سے کہ آپ لوگ ہر مظلوم کی آواز بنتے ہیں، تو میرے بھی کیس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجئے. تو جیسا انہوں نے چاہا اور جو انہوں نے بیان کیا اور جو انہوں نے ثبوت دیے اس کے حساب سے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے. آگے ہم ان کے لیے نیک تمنائیں اور امیدیں رکھتے ہیں. آج کے زمانے میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس طرح کے جب مسائل خواتین کو پیش آتے ہیں تو وہ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، چھپا کے نہ رکھیں، بلکہ اس کو پبلک کے سامنے لائیں اور اس اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں
کیونکہ پہلے زمانے میں ایسی سب باتیں جو تھیں وہ برش انڈر دا کارپٹ کر دی جاتی تھیں، لیکن اس 21ویں صدی میں جس قسم کے بھی مظالم ہوتے ہیں ان کو سامنے لایا جانا ضروری ہے۔ ابھی تو شکر ہے لکیلی یہ شادی شدہ ہیں اور ان کے ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سارے معاملات میں، تو یہ بڑا ان کا ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے۔ ورنہ عام طور پہ جو ان میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بیچاری اس خیال سے کہ اگر ہمارا معاملہ عوام کے سامنے آیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کے بعد ہماری شادی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، اس لیے وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال کتنے بھی ظلم کیے جائیں اور اس دنیا میں انصاف ملنے میں تاخیر بھی ہو جائے، لیکن بہرحال خدا تعالیٰ ظالم کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور الٹیمیٹلی اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں اس کی ضرور گرفت کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے اچھا کیا، آپ یہ چیزیں نوٹس میں لائیں اور آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے حق میں آواز اٹھائیں اور آپ کے کیس کو ہائی لائٹ کریں۔ تو انشاءاللہ جب بھی کوئی شخص جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے گا اور چاہے گا کہ اس کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے۔ شکریہ۔